الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه رواه الإمام البخاري في صحيحه. محترم حاضرین، انسانی زندگی میں ڈر اور خوف بڑا اہم رول ادا کرتا ہے. دنیا کا یہ سارا نظام، دنیا کی یہ ترقیاتی چیزیں، دنیا کا یہ تجارتی کاروبار، ان سب کے پیچھے اگر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ہر چیز کے پیچھے ڈر اور خوف چھپا ہوا ہے. وہ ڈر ہی ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی ٹیچر اسکول میں پڑھانے والا وقت پر اپنے اسکول میں پہنچ جاتا ہے. وہ ڈر ہے کہ جس کی وجہ سے ایک طالب علم وقت پر اپنی کلاس میں حاضر ہوتا ہے. وہ معیشت کا ڈر اور خوف ہے جس کی وجہ سے ایک تاجر اپنے وقت کی پابندی کرتا ہے. ڈر کی وجہ سے ایک محکوم، ایک نوکر اپنے مالک کا فرما بردار ہوتا ہے. ایک ڈر کی وجہ سے کمپنی کے سارے ذمہ داران اپنی ایمانداری کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں. دنیا کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی کسی سے ڈرتا ضرور ہے، اور جب تک انسان کے دل میں ایک دوسرے کا ڈر باقی ہے تب تک کہ دنیا کا یہ نظام برابر چل رہا ہے. جب ایک نوکر کو اپنے مالک کا ڈر نہ ہو، ایک ملازم کو اپنے ذمہ دار کا ڈر نہ ہو، اسے تنخواہ کی کٹنے کا یا نکال دیے جانے کا یا ذلت کا کسی چیز کا خوف نہ ہو، تب ایسی صورت میں وہ نظام درہم برہم ہوگا. ہر شخص اپنی منمانی کرنے لگے گا، کوئی کسی کی نہیں سنے گا. تو انسان کے دل میں ڈر کی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ ڈر اگر بیجا ہو جائے، یہ ایسا ڈر ہو کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں، کہ جب تک کہ ایک انسان ہمارے سامنے موجود ہے تب تک ہم ڈر کر ایمانداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ انسان ہمارے سامنے سے چلا جائے تو پھر ایمانداری ہمارے اندر سے غائب ہو جائے. ایسے ڈر کا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے ایک بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر ڈرتا ضرور ہے، لیکن جب تک کہ وہ باپ سامنے ہے بیٹا مہذب باادب نظر آتا ہے، اور جیسے ہی باپ گھر سے باہر نکل جائے تو بیٹا کسی شیطان سے کم نہیں ہوتا، پورے گھر کے لوگوں کے ناک میں دم کر دیتا ہے. یہ تقریباً الگ الگ جگہ کا اس طرح کا ماحول ہے. اور انسان کی فطرت میں بھی ہے کہ انسان ہر بچے کو جو چھوٹی سی عمر کا ہوتا ہے
اسے سدھارنے کے لیے، اسے باادب بنانے کے لیے، اسے اچھا بنانے کے لیے کسی کا ڈر دلاتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بغیر ڈرے یہ اچھا نہیں بننے والا ہے۔ تو ماں کبھی بچے کے باپ کا ڈر دلاتی ہیں، ایسا مت کرو ورنہ ابا دیکھ لیں گے، یہ کام مت کرو ورنہ دادا دیکھ لیں گے، یہ کام مت کرو ورنہ فنا دیکھ لیں گے۔ رات میں اگر بچے نہ سوئیں تو کہتے ہیں سو جاؤ ورنہ بندر آ جائے گا، سو جاؤ ورنہ بھوت آ جائے گا، سو جاؤ ورنہ فنا آ جائے گا۔ اور وہ بچہ وہ ڈر پر ہی تربیت حاصل کرتا ہے۔ وہ کبھی جانوروں سے ڈرتا ہے تو کبھی اپنے ہی گھرانے کے بڑے لوگوں سے ڈرتا ہے، اور ڈر ڈر کر وہ زندگی گزارتا ہے، ڈر ڈر کر وہ جیتا ہے، ڈر ڈر کر وہ سوتا ہے، ڈر ڈر کر وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے۔ لیکن یہ ڈر ایک عارضی ہوتا ہے، یہ ڈر ایک عارضی ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے۔ جب تک کہ جس سے ڈر اور خوف ہے وہ سامنے موجود ہے تب تک کہ ڈر ہے، اور جب وہ سامنے سے چلا جائے تو اس کے دل کا ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بہترین ڈر، ایسا خوف کہ جس سے انسان ہر حالت میں ہر جگہ مہذب اور باادب بنے، وہ ڈر اللہ رب العالمین کا ڈر ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، جو چھوٹی سی عمر کے تھے، اپنی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ اے بچے، ابھی تم چھوٹے ہو، لوگوں کا ڈر تمہارے سر پر غالب رہے گا، لوگ اس سے ڈرائیں گے، آپ ڈر کر کام کرنے کے عادی بن جاؤ گے۔ انسانوں سے ڈر اپنے دل میں نہ رکھیں، اصل ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے دل میں پیدا کریں۔ احفظ اللہ یحفظ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر حالت میں محفوظ کرے گا، ہر برائی سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ انسان ڈرتا کیوں ہے کسی انسان سے؟ برائی کرنے کی وجہ سے۔ ایک بچہ اپنے باپ سے ڈرتا کیوں ہے؟ برائی کی وجہ سے۔ نماز پڑھتے ہوئے کوئی بیٹا اپنے باپ سے نہیں ڈرتا، خیر کا کام کرتے ہوئے کوئی بچہ اپنے باپ سے نہیں ڈرتا، غلطی کرتے ہوئے بچہ اپنے باپ سے ڈرتا ہے، گناہ کرتے ہوئے چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی سے ڈرتا ہے، گناہ کرتے ہوئے بچی اپنی ماں سے ڈرتی ہیں، غلطیوں پر لوگوں سے ڈرا جاتا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں، احفظ اللہ یحفظ۔ آپ بڑے بھائی ہیں، وہ آپ کے چچیرے چھوٹے بھائی ہیں، آپ ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کر رہے ہیں۔ احفظ اللہ یحفظ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے کو ایک بہترین فارمولہ دے دیا، یہ سمجھ جاؤ دنیا کے سارے لوگ مل کر آپ کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ یعنی فائدہ پہنچانے کی ذمہ داری، وہ اس کی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اور سارے لوگ مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پہنچانا چاہے۔ یعنی نقصان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ جب فائدہ اور نقصان سب اللہ کی قدرت میں ہے تو پھر ان لوگوں سے ڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے، پھر ان لوگوں سے خوف کھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔
دنیا کے لوگ جن سے ہم ڈرتے ہیں وہ ہر جگہ موجود نہیں ہیں، وہ ہر جگہ حاضر نہیں ہوں گے۔ کوئی گھر میں ہے تو باہر نہیں ہے، کوئی باہر ہے تو گھر میں نہیں ہے، کوئی بازار میں ہے تو کسی اور جگہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، کبھی بھی اس کی نگاہ ہم سے دور نہیں ہوگی۔ ساری چیزیں ہماری اس کے سامنے موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، کبھی وہ ہم سے غائب نہیں ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، ہر جگہ اللہ کا اپنے دل میں خوف پیدا کرو۔ رمضان کا مہینہ یہ حقیقت میں انسانوں کے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے، تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، نیک بن جاؤ، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اس لیے کہ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے وہ ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تقوی، ڈر اور خوف انسان کو مہذب بناتا ہے۔ تقوی، ڈر اور خوف انسان کو باادب بناتا ہے، اور یہ انسان کو نبی کا فرما بردار بناتا ہے۔ وہ تقوی ہی تو ہے کہ صبح فجر سے پہلے رات کی وہ گہری نیند سے بیدار ہو کر ہم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور کچھ کھانا تناول کرتے ہیں۔ کسی کو بھوک نہیں لگی ہوتی ہے، لیکن سب کو یہ پتہ ہے کہ نبی کا ارشاد ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، لوگوں سحری کرو، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے، سحری میں برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے، اسی لیے اس سنت کی بنا پر لوگ اپنی نیند کو قربان کر کے اٹھتے ہیں اور کھانا تناول کرتے ہیں۔ عام دنوں میں ان سے کہا جائے اس وقت میں کہ اٹھ کر کھانا کھاؤ، وہ کبھی تیار نہیں ہوگا، لیکن رمضان کے مہینے میں وہ سحری کرنا وہ اس وجہ سے ہے کہ نبی کی سنت کا وہ فرما بردار بننا چاہتا ہے۔ اور جس کے دل میں نبی کی سنت کی محبت نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ سحری کا مقصد بھوک ہے، سحری کا مقصد پیٹ بھرنا ہے۔ پیٹ بھرنا اور بھوک ختم کرنا نہیں ہے، سحری کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، اور دن بھر جو روزہ ہم رکھتے ہیں صبح سے لے کر شام تک ہم بھوک اور پیاس میں مبتلا رہتے ہیں۔ انسانوں کو بھوک اور پیاس لگی ہو، وہ گھر میں تنہا ہو، کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، لیکن مزہ نہیں ہے کہ وہ کسی چیز پر ہاتھ بڑھا لے۔ وہ کبھی یہ کوشش نہیں کرتا کہ تھوڑا سا کھانا کھا لوں، تھوڑا سا پانی پی لوں، بھی اور آدھا دن باقی ہے، کچھ آرام ہو جائے گا۔ اسے پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کسی انسان کو پتہ نہیں ہوگا، کوئی ایک دوسرے کو بتانے والا نہیں ہے۔ میں اگر تنہائی میں رہ کر یہ کام کر لوں تو کوئی جاننے والا نہیں ہے، لیکن سب کے دل میں یقین ہے، ہر روزہ دار کے دل میں یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حتیٰ کہ جب وہ کلی کرتا ہے، منہ میں پانی ڈالتا ہے وضو کے وقت میں، تب بھی کسی کی نظر منہ کے اندر نہیں ہو سکتی ہے، پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے ایک قطرہ بھی حلق میں داخل نہ ہو سکے۔ اگر چند قطرے اس کے پیٹ میں چلے جائیں تو کسی کو علم نہ ہو، لیکن دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، وہ خوف ہے کہ جس کی وجہ سے احتیاط کرتا ہے کہ ذرہ برابر بھی پانی اس کے حلق میں داخل نہ ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، اگر اللہ سے ہر جگہ ڈرتے رہو گے تو کبھی تم سے کوتاہی اور کبھی گناہ نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا مقصد یہی بتاتے ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، جو شخص بری باتیں کرنا نہ چھوڑے یا برائی کا کام کرنا بند نہ کرے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو وہ
اپنا کھانا چھوڑ رہا ہے، پانی چھوڑ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، اللہ رب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر وہ برائی سے اپنے آپ کو نہ رکھتا ہو، برائی سے اپنے آپ کو نہ روکتا ہو، بھوکا پیاسا رہتا ہو، تو رب کو اس کے بھوک اور پیاس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ بھوکا پیاسا رکھنا یہ اصل مقصد نہیں ہے، اصل مقصد ہے برائی سے روکنا۔ اور برائی سے انسان اسی وقت رکے گا جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا۔ اور روزہ انسان کو اللہ سے ڈر دلاتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کے ایام میں، روزے کے اوقات میں، ماہ رمضان کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو عام دنوں میں گناہ کرتے تھے، رمضان کے مہینے میں وہ اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عام دنوں میں کہتے تھے کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو گٹکے سے دور رکھیں تو ہمیں بے چینی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں سحری سے لے کر افطار تک وہ سکون سے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا رحم اور کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ہر طرح کی برائیوں کو روکنے کا ایک بہترین طریقہ عطا فرمایا ہے۔ اور روزہ، یہ تقویٰ اختیار کرنا، یہ پرہیزگاری اختیار کرنا، اپنے رب سے ڈرنا، یہ صرف رمضان کے مہینے میں نہیں ہے۔ اس روزے کی وجہ سے انسان کی زندگی کے تمام مراحل میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے لگے۔ روزے کا خوف یا روزے کی وجہ سے جو تقویٰ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اس کو اگر سمجھنا ہو تو وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ آپ سن لیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مشہور واقعہ ہے کہ جب مدینہ کی کسی راستے سے گزر رہے تھے اور ایک جگہ پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے دسترخوان بچھایا، کھانے کے لیے بیٹھے کہ پاس سے ایک چرواہا گزر رہا تھا، چھوٹا سا لڑکا تھا، بکریاں چرا رہا تھا، وہاں سے گزر رہا تھا۔ آپ نے اسے اشارہ کیا کہ آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجیے۔ اس نے کہا انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ اس بچے نے کہا میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پریشان ہو گئے۔ رمضان کا مہینہ نہیں ہے، وہ روزے سے ہیں، نفل روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے یہ سوچا اتنا دھوپ کا وقت ہے، گرمی کا موسم ہے، مدینے کی پہاڑیاں ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، کم عمر بچہ ہے اور روزے سے ہیں، اس حالت میں وہ روزے سے رکھا ہوا ہے۔ چلیے آزماتے ہیں روزے دار کس طرح سے ہوتا ہے۔ روزہ تو انسان کو متقی بناتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ تمہیں متقی بناتا ہے۔ چلیے اس بچے کو آزماتے ہیں، یہ روزے سے تو ضرور ہے، دیکھتے ہیں اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوا یا نہیں ہوا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھوڑی دیر کے بعد اس سے کہتے ہیں هل تبیعنا شاة من غنمک، آپ کے پاس جو یہ بکریاں ہیں ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچ دو، ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچ دو گے؟ اس شخص نے کہا انہا لیست لی انہا لی مولایا، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا دیکھو آپ مجھے ایک بکری بیچ دو، نعطی کا ثمنہا، ہم اس کی قیمت بھی دے دیں گے، ہم اس کی قیمت بھی دیں گے، اور ساتھ میں تھوڑا سا گوشت نکال کر آپ کے لیے رکھیں گے تاکہ افطاری میں آپ کھا لینا، تاکہ آپ افطاری میں اس کو کھا لینا۔ تو وہ بچہ پریشان ہوتا ہے، پھر کہتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھلا میں آپ سے یہ بکری کیسے بیچوں گا، کیونکہ یہ بکری تو میری نہیں ہے، یہ بکری میرے مالک کی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھا بچہ ابھی بھی ثابت قدم ہے، تو کہنے لگے دیکھو اگر تم مجھے ایک بکری بیچ دو گے میں تمہیں اس کی قیمت بھی دے دوں گا، تمہیں ساتھ میں کھانے کے لیے گوشت بھی مل جائے گا، اور جب تم شام میں بکریاں لے کر اپنے مالک کے گھر پہنچو گے اور مالک بکریاں دیکھے گا ایک بکری اسے کم نظر آئے گی تو پوچھے گا ایک بکری کہاں ہے، تو آپ کہہ دینا مالک مدینے کے پہاڑیوں میں بکریاں چرا رہا تھا، اچانک ایک بھیڑیا آ گیا کھا کے چلا گیا۔ مالک آپ پر یقین کر لے گا، کیونکہ مالک جانتا ہے کہ آپ کو کم عمر ہو اور بکریاں زیادہ ہیں، اس علاقے میں بھیڑیا گھومتا رہتا ہے اور بھیڑیے کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے۔ مالک آپ پر یقین کر لے گا، آپ وہاں بھی بچ جاؤ گے۔
آپ وہاں پر بھی بچ جاؤ گے، بکری کی قیمت بھی مل جائے گی، کھانے کے لیے گوشت بھی مل جائے گا۔ بچے نے جب دیکھا کہ سارے راستے میرے پاس کھولے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بےمانی کرنے کے جتنے دروازے ہیں سب موجود ہیں، پھر بچہ کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مجلس کے پاس سے آگے نکلتے ہوئے کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہیں، اللہ کہاں ہیں؟ میں آپ کو بکری بیچ دوں، میں اس کی قیمت لے لوں، کھانے کے لیے گوشت بھی لے لوں، مالک کو جھوٹ بھی بول دوں، مالک یقین بھی کر لے گا، بےمانی کے سارے راستے ہموار ہو چکے ہیں، کوئی جاننے والا نہیں ہے، تو کیا اللہ رب العالمین نہیں ہے جو یہ سب دیکھ رہا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نہیں ہے جو یہ سب سن رہا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ساری چیزیں موجود نہیں ہیں؟ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے ساتھی کہتے ہیں وہ بچہ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ کہتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ دیکھ کر رو رہے تھے، اسے دیکھ رہے تھے، رو رہے تھے، کیسا بچہ ہے یہ؟ یہی تو مقصد ہے، یہی تو مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ روزہ کیوں ہے؟ تاکہ تم متقی بنو۔ کس چیز میں متقی؟ روزے کی حالت میں سحری سے لے کر افطار تک ہم کھانے پینے میں احتیاط کر رہے ہیں، کھانا نہیں کھاتے ہیں، پانی نہیں پیتے ہیں، کھانے کی چیزوں کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، آرام سے آرام کی نیند حاصل کر رہے ہیں، کہ یہی تقویٰ ہے۔ مالی معاملات، ہمارے مالی معاملات دیکھ لیں، ماہ رمضان جب آتا ہے مسلمان ایک دوسرے کو لوٹنے لگتے ہیں، تجارتی بازار میں 100 روپے کا سامان 2,000 میں بیچے جا رہے ہیں۔ لعلکم تتقون، روزے دار مسلمان روزے داروں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنا رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں دیگر قوموں کے تہواروں میں مالوں کے اندر ان کی قیمتوں میں کمی واقع ہوتی ہیں، لیکن ماہ رمضان جب آتا ہے قیمتیں بڑھنے لگتی ہیں، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی معمولی قیمت کا سامان مسلمان عید کی وجہ سے، شب قدر کی وجہ سے، آخری عشرے کو دیکھ کر، افطاری کو دیکھ کر، لوگوں کی افطاری کی اہمیت کو دیکھ کر اپنا سامان مہنگا بیچنے لگتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ مہینہ لوٹنے کا ہے، کمانے کا ہے، رمضان میں 11 مہینے کی کمائی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے سے بڑے متاثر ہوئے، مدینہ منورہ میں جاتے ہیں، معلوم کرتے ہیں یہ بچہ کس کے پاس کام کرنے والا ہے، کس کا غلام ہے یہ، اس سے مالک کے پاس پہنچتے ہیں اور مالک سے درخواست کرتے ہیں یہ بکریاں مجھے بیچ دو، تمہارے پاس یہ بچہ جو غلام ہے یہ بھی مجھے بیچ دو۔ وہ بیچنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن زیادہ قیمت دینے پر وہ تیار ہو گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکریاں بھی لے لی، وہ غلام بھی خرید لیا، اور اس بچے سے کہا جاؤ آج سے تم آزاد ہو، اور یہ بکریاں آج سے تمہاری ہیں، تم اس بکریوں کے مالک ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اسے روزی دیتا ہے کہ اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر وہ انسان اللہ سے ڈرتا نہیں تھا، ایک بکری کی قیمت اسے مل جاتی تھی، لیکن وہ غلام کا غلام رہ جاتا تھا، اپنے مالک کا جھوٹا ہو جاتا تھا، دھوکے باز بن جاتا تھا، لیکن تقویٰ اس کے دل میں پیدا رہا، وہ اپنے مالک کا وفادار بھی رہا، اور ساتھ میں اس کی زندگی آزاد ہو گئی، وہ خوشگوار زندگی، اچھی زندگی گزارنے لگا، اور اتنی زیادہ بکریوں کا مالک بھی بن گیا۔ تقویٰ انسان کو خوشحال زندگی عطا کرتا ہے، تقویٰ انسان کو ایماندار بناتا ہے، تقویٰ انسان کو اپنے مالک کا وفادار بناتا ہے، تقویٰ انسان کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے، تقویٰ انسان کی زندگی کو اچھا بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے، اور یہی مقصد ہمارے رمضان کا ہے۔ رمضان کا مہینہ ابتدا سے لے کر انتہا تک بار بار یہ تاکید کی جاتی، دیکھو رمضان کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لو۔ رمضان کا مہینہ ہے، تراویح کا مقصد کیا ہے؟ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔
ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جتنی عبادتیں ہیں، چاہے وہ تراویح ہیں، چاہے وہ روزہ ہیں، چاہے وہ شب قدر ہیں، یہ تمام عبادتوں کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کی مغفرت. اس کا مقصد کیا ہے؟ مغفرت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں. اور ہمارے گناہوں کی مغفرت کیسے ہوگی؟ جب ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا. اور اگر ڈر اور خوف یہ رمضان کے پورے مہینے میں پیدا نہیں ہوا ہے تو کم سے کم آخری عشرے میں اعتکاف کروایا جاتا ہے. ابھی تو کم سے کم گھر میں بیٹھ جاؤ، اللہ کے گھر میں بیٹھو اور یہاں بیٹھ کر رب کو یاد کرتے رہو. صبح ہو رب کو یاد کرو، شام ہو رب کو یاد کرو، اپنے آپ کو چار دیواری کے اندر بند کر دو، اللہ سے دعائیں کرتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، اپنی زندگی کو یاد کرتے رہو. آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہماری مساجد میں اعتکاف کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. بہت کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اعتکاف کرتے ہیں. کچھ لوگ اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں، باپ نہیں چاہتا کہ میں اعتکاف کروں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں سکون سے رہ رہے ہیں، جن کے پاس کوئی کام بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ نہیں چاہتے کہ مسجد میں آ کر اعتکاف کریں. ہمارے پاس جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، کم سے کم ان کی وجہ سے مسجد میں اعتکاف کرنے والوں کی تعداد مکمل ہو جانا چاہیے. لیکن پھر بھی ہمارے مساجد کے اندر مسجد توحید کا بھی یہ حال ہے. اس مسجد میں بھی بڑی عمر کے لوگ اعتکاف میں بہت کم بیٹھتے ہیں. اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا ہے. اس مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے، ایک موقع سمجھتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عنایت کیا ہوا ہے، اس کا اچھا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. ورنہ کل کو یہ وقت چلا جائے گا، پھر افسوس کرنے لگیں گے، پھر سوچنے لگیں کاش کہ میں نے یہ کیا ہوتا، کاش کہ میں نے ایسا کیا ہوتا، کاش کہ میں نے وہ کیا ہوتا. ہمارے محلے کے بڑے افراد اس خیر کے کام میں آگے نہیں بڑھیں گے تو چھوٹوں کو نصیحت کہاں سے ہوگی؟ چھوٹے کیسے ہمارے آگے بڑھیں گے؟ آدمی دیکھتا ہے کہ میرے دادا اعتکاف کرتے تھے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ اعتکاف کرتا تھا، میرے چچا اعتکاف کرتے تھے، وہ سوچتا ہے کہ میں بھی ساری زندگی اعتکاف کروں گا. لیکن جب بچے کو پتا ہے کہ نہ میرے دادا نے کیا، نہ میرے باپ نے کیا، نہ میرے چچاؤں نے کیا، مجھے بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بھی وہ کام نہیں کرنا چاہتا. اپنی نسل کو اچھا راستہ بتا کر دنیا سے جانا ہے. اپنی نسل کو اچھا راستہ بتا کر دنیا سے جانا ہے. ایسے خیر کے کام کرو کہ آپ نے 10 دن وہ خیر کے کام کیا، لیکن آنے والی نسل کئی سال تک وہ خیر کا کام کرتے رہے گی، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. آج آپ 10 دن اعتکاف کرو گے، آپ کی وجہ سے آپ کا بیٹا، آپ کا بھتیجا، آپ کا پوتا اگر آپ کی وجہ سے اعتکاف کرنے لگے گا تو ان کا کئی سالوں کے اعتکاف کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا الی یوم القیامہ. اچھا کام کرو، اچھا کام کر کے دکھاؤ. آپ کرو گے، آپ کو دیکھ کر دوسرے کریں گے. جب تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آپ کو ثواب عطا کرتا رہے گا. اس لیے رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر عبادتوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. تراویح کا بھی ہم اہتمام کرتے ہیں. لوگ تراویح کی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ دیکھا یہ جاتا ہے تراویح میں مسجد میں حاضر ہوتے ہیں لیکن بحث و مباحثے میں مشغول رہتے ہیں. امام صاحب نے لمبی پڑھائی، امام صاحب نے مختصر پڑھائی، امام صاحب نے کم پڑھایا، امام صاحب نے زیادہ پڑھایا، امام صاحب کی آواز ایسی ہے، امام صاحب ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں فلاں وقت میں. یعنی ان کی نمازوں کا زیادہ وقت اسی چیز میں گزرتا ہے کہ بس وہ ان خیالات میں بہتے ہوئے رہتے ہیں، یہ بحث و مباحثے میں پڑے ہوئے رہتے ہیں. اور باہر تو دیکھو کوئی 8 اور 20 کے نام پہ نہ جانے کیا کیا تماشا کر رہے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، کم سے کم مسلمان ایک دوسرے کا احترام تو کرے. مسجد میں آنے کے بعد اپنی زبان پر کنٹرول تو کرے. مسجد میں آنے کے بعد اپنے اطراف کے لوگوں کا احترام کریں، اپنے امام کا، اپنے مؤذن کا، اپنے ذمہ داران کا احترام کریں، اللہ کے گھر کا تو احترام کریں. اگر نمازیں طویل ہو گئی تو خوشی منائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زیادہ دیر تک اس کی عبادت کرنے کا موقع ملا. اگر کم ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی اس کو توفیق عطا فرمائی. جو بھی اللہ نے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس سے ہمیں خوش رہنا چاہیے. خواہ مخواہ تنقیدی ذہن بنا کر لوگوں میں تان کرتے رہنا اور الزامات لگاتے رہنا، بیکار کی باتیں کرتے رہنا. اس لیے نبی نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ بان یدع طعامہ وشرابہ.
بری زبان کا استعمال بند نہیں کرو گے، برا کام بند نہیں کرو گے تو کھانا پینا بند کرنے کا تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بری زبان بند نہیں کرو گے، برا کام بند نہیں کرو گے تو کھانا پینا بند کرنے سے تمہارا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین نے فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ایام باقی ہیں ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بچائے، ہماری زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایام باقی اس میں خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، کان اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ساری زندگی سخی تھی، سخاوت میں سب سے آگے رہتے تھے، لیکن خاص طور پر جب رمضان کا مہینہ آتا تھا آپ کی سخاوت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا، آپ کی سخاوت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا تھا۔ آپ دل کھول کر اللہ کی راہ میں لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کا تعاون کرنا، اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ کام آپ کا ہوا کرتا تھا۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال یہ کل قیامت کے دن آپ کے لیے محفوظ ہے، اس سے آپ کو ثواب ملنے والا ہے۔ کل قیامت کے دن یہی آپ کے جنت کا سبب بننے والا ہے۔ مساجد کی تعمیر کا اعلان ہو، مدارس کی تعمیر کا اعلان ہو، یتیم اور مساکین کی مدد کا اعلان ہو، آپ برابر اس میں حصہ لیں، آگے بڑھیں۔ ایک مسجد کی تعمیر کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ ہمیشہ مساجد کی تعمیر میں حصہ لیتے رہیں۔ ایک مسجد تعمیر ہوگی، آج آپ نے کچھ پیسہ اس میں دے دیا، وہ مسجد کتنے سال تک باقی رہنے والی ہے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ کی یہ مسجد توحید، اس کو تعمیر ہوئے کئی سال ہو گئے۔ جن لوگوں نے اس کی تعمیر کیا تھا، جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، مجھے تو نہیں پتا وہ کون کون لوگ ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ زندہ ہوں، ان میں سے کچھ لوگ چلے بھی گئے ہوں، کتنے لوگوں کا انتقال بھی ہو گیا ہو۔ لیکن جن لوگوں کا انتقال ہوا، جنہوں نے صبح شام کھڑے رہ کر مسجد کی دیواریں کھڑی کی ہیں، مسجد کا کام کیا ہے، اس پر پیسہ لگایا ہوا ہے، آج وہ دنیا میں اگر نہیں ہیں تو آج ہماری نمازیں یہاں ہو رہی ہیں، یہاں تراویح ہو رہی ہیں، یہاں جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، یہاں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، یہاں ذکر و اذکار ہو رہے ہیں، یہاں لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، یہاں خواتین بازوں میں نمازیں پڑھتی ہیں، یہاں ذکر و اذکار کر رہی ہیں، قرآن کی تلاوتیں کر رہی ہیں۔ مردوں کے لیے، خواتین کے لیے اتنا بہترین نظام چل رہا ہے۔ جب تک کہ یہ لوگ یہ خیر کا کام کرتے رہیں گے، جب تک یہ مسجد کا ڈھانچہ باقی رہے گا، تب تک کہ ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور یہ کتنے سال تک رہنے والا ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ 50 سال، 100 سال، 1000 سال، 10,000 سال، جب تک قیامت آنے والی ہے، ہو سکتا ہے تب تک کہ یہ مسجد باقی ہو، تب تک کہ ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایسے خیر کے کاموں کے ثواب کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اسی لیے ہمیشہ خیر کے کام میں آگے بڑھتے رہیں، ہمیشہ خیر کے کام میں آگے بڑھتے رہیں۔ تھوڑا سا خرچ کرنے سے آپ کا مال تباہ ہونے والا نہیں ہے، آپ کا مال ضائع ہونے والا نہیں ہے، آپ غریب نہیں ہوں گے، لیکن اتنا تو پکا ہے کہ آپ کی آخرت بن جائے گی۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر کے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو تو ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق دے، اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو پیار محبت سے مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں، جو اختلافی مسائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اچھے طریقے سے حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان مسلمانوں کی تو مدد فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں مسلمانوں کی تو مدد فرما۔ خاص طور پر ملک فلسطین میں مسلمانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ رمضان کے مہینے میں تو ان پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل فرما، ان کی زندگی کی حفاظت فرما، ان کے گھروں کی، ان کے مساجد کی، ان کے مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے محلوں کی، ان کے آبادیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو اپنے ایمان پر باقی رکھ، جب تک کہ ان کی زندگی ہے ایمان پر رکھ، جب ان کا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اے اللہ اسی طرح سے جب تک کہ ہماری زندگی باقی ہے ہمیں ایمان پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔